السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا تیسرا سیشن ہے اور تیسرے سیشن میں ہم بقایا جو سوالات رہ گئے تھے اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور پہلا سوال اس سیشن کا اور اوورال 21واں سوال ہے کہ جو ہم سے میٹنگ کے دوران پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اس ادارے سے کتنے عرصے سے منسلک ہیں، مطلب کتنے ٹائم ہو گیا آپ کو اٹیچ ہیں آپ اس ادارے سے، تو وہ پھر آپ بتا دیں گے۔ شعبے کا تو آپ کو بتا دیا اور ادارے کا بھی بتا دی کہ کب قیام عمل میں آیا۔ اب آپ بتا دیں گے کہ آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے کتنے سال یا کتنے مہینے یا کتنے ہفتے ہوئے، وہ جتنا بھی آپ کو ٹائم ہوا ہے تو آپ کو ایگزیکٹ اگر نہیں بھی بتا پائیں گے تو اپروکسیمیٹلی آپ اس کو آپ کا آئیڈیا ہوگا تو اس کے مطابق آپ اس کو جواب دے دیں گے۔ ایک سوال آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس شہر میں دفتر اور اس کے علاوہ مرکزی دفتر کہاں ہے، تو مرکزی دفتر آپ لاہور کا ہی بتائیں گے، اور اس کا ایڈریس کارڈ پہ مینشن بھی ہوگا، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کارڈ پہ ہمارا جو مرکزی دفتر ہے اس کا ایڈریس اور ڈیٹیلز مینشن ہے۔ تو وزٹنگ کارڈ جب آپ اسے دیں گے تو وزٹنگ کارڈ پہ وہ مینشن ہے، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ وہاں پہ ان کو ریفر کر سکتے ہیں کہ وزٹنگ کارڈ پہ یہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں جو ہمارا مرکزی دفتر ہے۔ ویسے لاہور میں آپ کو نام کا تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس شہر میں ہے تو وہ لاہور میں ہے۔ باقی ڈیٹیلز آپ خود بھی دیکھ لیں کہ جو کارڈ میں مینشن ہے آفس آپ نے وہی بتانا ہے۔ اور اس سٹی میں اگر آفس ہے کہیں آپ کا میٹنگ جہاں پہ مستقل آپ کی ہو رہی ہے جو مرکز ایک ہے، تو اس کا آپ بتا دیں گے کہ اس سٹی میں ہماری مستقل جو میٹنگز ہوتی ہیں یا ہماری جو مشاورت ہوتی ہے تو وہ ہماری اس ایریے میں اور اس جگہ پہ ہوتی ہے، وہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا کوئی آفس ہے یا کوئی ادارہ ہے، جہاں پہ بھی آپ کی مستقل میٹنگز چل رہی ہیں تو وہ مرکز ہے تو کلیئر کر دیں، اور اگر مرکز نہیں ہے لیکن میٹنگز چل رہی ہیں مستقل، وہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں جڑتے ہیں کام کے حوالے سے، سارے معاملات آپ کا لٹریچر وہاں پہ اگر موجود ہے، میٹنگز و مشاورت وہاں پہ ہی ہو رہی ہے، تو وہ ایک قسم کا آپ کا آفس ہی ہے۔ باقاعدہ اگر آفس نہیں بھی ہے تو یہ بھی آفس کے ہی زمرے میں آئے گا، اسی کیٹیگری میں اس کو آپ لا سکتے ہیں، اور وہ بتا دیں آپ اور اس کی وضاحت کر دیں گے یہاں پہ ہماری اس طرح میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، مشاورت جو ہوتی ہے ہماری اس ایریے میں ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ جو ایک آفیشیل اور ایک فارمیلٹیز جو ہوتی ہیں آفس کی، بہرحال وہ اگر نہیں ہے تو وہ کلیئر کر دیں۔ آپ کے اس ادارے سے رجسٹرڈ ہونے کے بعد کیا ممبرشپ ختم کی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ انہیں وضاحت کر دیں کہ ہماری باقاعدہ کوئی رجسٹریشن ہے ہی نہیں کہ آپ کی ہم ڈیٹیلز دیں اور آپ رجسٹرڈ کریں آپ کو، یا آپ کی رجسٹریشن کروائیں اور اس کے بعد اسے کینسل کرنے کے لیے آپ کو کوئی اپلیکیشن دینی پڑے یا کوئی پروسیجر ہو، تو جب رجسٹریشن ہی نہیں ہے تو کینسلیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو دوسری بات ہے نا۔ پہلی بات ہے رجسٹریشن کی، تو رجسٹریشن ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے آپ دے سکتے ہیں جیسے تبلیغی جماعت ہے، ان کا کوئی ایسا رجسٹریشن کا پروسیجر نہیں ہے، جو بھی کام کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، کام کر جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو کام کے لیے ان کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، حصہ بن جاتا ہے، اور جب وہ ٹائم نہیں ہوتا تو وہ کام میں انوالو نہیں ہوتا، یا ایکٹیویٹیز جو ان کی ہوتی ہیں اس میں شامل نہیں ہوتا، تو یہ ان کا بھی کوئی باقاعدہ رجسٹریشن یا ریکارڈ ایز سچ کوئی پروسیجر نہیں ہے۔ ہمارا بھی ایسے ہی ہے سارا سسٹم اور طریقہ کار کام کا، کہ کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن کوئی ریکارڈ نہیں رکھتے، جو کام میں ایڈ ہونا چاہیے شامل ہونا چاہیے لازمی ہو جائے، اور اگر کوئی ایڈ ہے اور وہ کسی وجہ یا کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے، مطلب اس کی مصروفیت زیادہ ہو گئی، یا وہ کوئی کسی ایسی جاب میں اس نے جاب کو جوائن کر لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے پا رہا ہے، یا وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی ایشو نہیں، وہ جا سکتا ہے۔ ہاں وہ اگر ہم سے مشاورت کرنا چاہتا ہے
کہ میری یہ مشکل یا پریشانی ہے یا یہ صورتحال ہے، تو اب میں کام کیسے کروں، تو وہ ہم گائیڈ کر دیں گے. لیکن ہم اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگاتے کہ بھئی آپ ایک دفعہ باہر گئے تو آپ جا نہیں سکتے. ایسے ایک سوال آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ دوسرے شہر سفر کرنا ہو تو خرچے کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو انہیں کہہ دیں خرچے کی ترتیب جو آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی ایکسپنس ہوگا وہ کیلکولیٹ ہوگا کہ آپ کے حصے میں کتنا آیا ہے. تو اس میں سے کوشش تو یہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ جو ممبر سفر کرتے ہیں کہ وہ خود پے کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ختم نبوت کے لیے وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اپنا ٹائم دیا ہے، تو کوشش کریں اپنا مال بھی جتنا آپ لگا سکتے ہیں وہ لگائیں اس کام کے لیے. تو جو آپ کا ایکسپینس ہوا ہے، خرچہ ہوا ہے اللہ کے راستے میں ختم نبوت کے کام کے لیے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ممبرس اپنا خود دیں. ہاں، اور اگر وہ برداشت نہیں کر سکتے، بیئر نہیں کر سکتے سارا ایکسپینس، تو پھر اس میں سے وہ جتنا دے سکتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں، باقی جو رہ جاتا ہے وہ جماعت کی طرف سے پے کر دیا جاتا ہے. اگر میں آپ کے ادارے کا مستقل ممبر بننا چاہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ انہیں کہہ دیں کہ جماعت کا اس حوالے سے یہی طریقہ کار ہے کہ وہ خود اناؤنس کرتی ہے اور خود سلیکٹ کرتی ہے، اور ڈپارٹمنٹ والا اپنی ضرورت کے مطابق خود اس حوالے سے مشاورت کے بعد ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ضرورت ہو ممبرس کی تو وہ ہائرنگ کی ترتیب ہائرنگ کے لیے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ورنہ جو ہمارے ساتھ والنٹیئرس ہیں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جتنا ٹائم دیتے ہیں، جتنا ٹائم دے سکتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ان کے ٹائم کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اس میں خود کوئی آنا چاہے کہ میں مستقل کام کرنا چاہتا ہوں، میں ٹائم دینا چاہتا ہوں اور آپ مجھے ہائر کر لیں، تو ایسا اس انداز میں ہمارا کوئی نظم یا ترتیب نہیں ہے. یہاں پہ ایک وضاحت آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مستقل کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ڈیٹیلز ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو جب کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی یا کسی شعبے کو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے منسلک آپ کی اسکلز یا ایکسپرٹیز سے ریلیونٹ اگر کوئی ہمیں ضرورت ہوگی کسی ممبر کی، یا ہمیں ان ایکسپرٹیز والے کسی بندے کو ہائر کرنا ہوگا، تو پھر آپ کو ترجیح دی جائے گی، آپ سے کوآرڈینیشن آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا، کانٹیکٹ کر لیا جائے گا. ہاں، اس کے علاوہ جب تک ایسی ترتیب نہیں بنتی تو آپ اگر ایز اے والنٹیئر رضاکار کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ رضاکار کے طور پہ جوائن کر سکتے ہیں. یہ سوال بھی ہو سکتا ہے آپ سے کہ کیا آپ کا ادارہ صرف پاکستان میں کام کر رہا ہے؟ تو اس کی وضاحت ایک پہلے سوال میں بھی ہو چکی ہے، یہاں پہ بھی آپ وہی وضاحت کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں کام کر رہے ہیں ان کے نام بتا دیں، لیکن وہاں پہ ہمارا فزیکلی نہیں ابھی تک کام جو ہے وہ آن لائن ہی ہے. اس میں افریقہ، سعودی عرب، بنگلہ دیش، آسٹریلیا، تو ان کنٹریز کا آپ بتا سکتے ہیں ایزیلی. اور اس کی مزید ڈیٹیلز کے لیے سینئر کی طرف فارورڈ کر سکتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ میرا پہلے سے کسی اور جماعت یا تنظیم کے ساتھ تعلق ہے تو اب میں پھر آپ کے ساتھ کیسے کام کروں؟ تو میں کہیں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کام کا انداز ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اگر پہلے سے کسی ادارے یا کسی جماعت یا کسی تنظیم کے ساتھ منسلک بھی ہیں تو بھی آپ ہمارے ساتھ کام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار آپ ان کو گائیڈ کر دیں. ڈیٹیلز کے لیے سینئر کی طرف فارورڈ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ کم از کم آپ ان کو اتنا گائیڈ کر دیں کہ اس میں آپ ہمیں ان کے سامنے آپشنز رکھ دیں کہ آپ اس حوالے سے ہمیں ریفر کر سکتے ہیں. آپ اپنے آرگنائزیشن جو ہے، تنظیم ہے جس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہاں پہ پروگرام ارینج کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس حوالے سے نالج کی اور کونسلنگ کی تو ضرورت بہرحال ہر مسلمان کو ہے ضرورت سمجھنے کی اور گائیڈن لینے کی اس حوالے سے، فتنے کے حوالے سے. اور آپ آگے ریفر کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ دے سکتے ہیں، میٹنگز کروا سکتے ہیں، سیشنز اور پروگرامز رکھوا سکتے ہیں. تو آپ اس انداز میں ہمارے ساتھ تعاون اور معاونت کر سکتے ہیں. تو یہ آپ یہاں پہ وضاحت کر دیں. مزید وضاحت کے لیے آپ اپنے سینئر ٹیم لیڈر کی طرف فارورڈ کر سکتے ہیں ان کو. یہ ہمارے 27 سوالات تھے جو مکمل ہو گئے.
اور مزید سوالات جو فالو اپ ٹیم ممبر سے میٹنگز میں پوچھے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ جیسے مزید سوالات بھی آئیں گے ہمارے پاس تو ان کی بھی ریکارڈنگز اپڈیٹ سوالات کی ریکارڈنگز بھی آپ کو اپڈیٹ سوالات کی ریکارڈنگز بھی آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دی جائیں گی ٹائم ٹو ٹائم. اور یہ جو سوالات 27 تھے اس میں اگر کسی قسم کا کوئی مزید وضاحت آپ کو درکار ہو، مزید تفصیل چاہیے ہو تو اس کے لیے بھی آپ اپنے ٹیم لیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کوشش کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.